بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کافر کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا واقعی روح کو آسمان تک لے جایا جاتا ہے اور پھر واپس پھینک دیا جاتا ہے؟ آج سنیں وہ حقیقت جو دل دہلا دے گی۔ کافر، اللہ کے نافرمان کی روح قبض کرنے آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جو بڑے سخت اور طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر روح قبض کرنے پر مامور فرشتہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح، باہر نکل اور کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور اسی طرح کے بہت سے عذابوں کی خبر سن۔ یہ کہتے ہی فرشتہ اڑ کر اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کی گہرائیوں سے روح کھینچ کر اس طرح باہر نکال لاتا ہے جس طرح بھیگی روئی میں پیوست کانٹوں کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس عمل میں اس کی رگیں اور پٹھے چور چور ہو جاتے ہیں۔ روح قبض کرنے کے بعد باقی فرشتے آنگ جھپکنے تک بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ روح کو ان سے لے کر ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس طرح زمین پر گلے سڑے بدبودار مردار سے نکلتی ہے۔ سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد آسمان دنیا پر پہنچا کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہے کہ یہ بد روح یہاں سے نہ گزاری جائے۔ پھر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے، یہ فلاں شخص ہے، یعنی بہت برے طریقے سے اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز ہوگی کہ لعنت ہو، لعنت ہو۔ لہذا بجائے دروازے کھلنے کے پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کے اعمال سجین برے لوگوں کا قید خانہ میں لکھ کر اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ۔ اس قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناک سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا، تکبر کیا، منمانی کی، نافرمانی کی، اور یہ انہی بدعملوں کی سزا ہے۔ چنانچہ تعمیل حکم میں فرشتے اس کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف نیچے پھینک دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ گرتی ہے۔ یوں اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ تجہیز و تکفین کے تمام مراحل کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ان مراحل کی تکمیل کے بعد جب لاش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے اور آخری دیدار کے لیے لوگ منہ دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر تدفین کے لیے لوگ اسے اٹھا کر چل پڑتے ہیں تو وہ کہتی ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟ جب جسم لحد میں اتار دیا جاتا ہے، یعنی میت کو دفن کر دیتے ہیں، تو روح جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ یہی قبر جو باہر سے گلاب کے پھولوں کی زبردست خوشبو، اگربتیوں کی لپٹیں اور گیلی مٹی کی مہک ہوتی ہے، اس کے اندر گھبراہٹ، سخت اندھیرا اور تنہائی ہوگی۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا ہوگا اور بڑے بڑے سرخ آنکھوں والے۔ ان کی شکل بہت ہی خوفناک ہوگی، جو اس سے انتہائی غضبناک لہجے کے ساتھ اس کے رب، دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق یا کافر انسان کے جسم میں جب روح لوٹائی جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ اٹک اٹک کر کہتا ہے مجھے کوئی علم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں نہ تو نے جانا نہ پڑھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ تڑپ کر چیخ اٹھتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔